اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت، تندرستی، رحمت اور برکت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے سورہ کوثر کا بہت ہی عظیم وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیاری بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی عظمت ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس مہینے کے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اشہر حرم میں شمار ہوتا ہے۔ محترم دوستو، اس مہینے میں مانگی جانے والی ہر دعا رب تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے، ہر ادھورا کام پورا ہو جاتا ہے اور ہر خواہش رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے آج سے لے کر آخری محرم تک اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے جو معجزات، جو کرشمات آپ کے ساتھ رونما ہوں گے، یقیناً وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ محترم ناظرین، کیونکہ آج بتانے والا ہوں قرآن کریم کی وہ عظیم سورت جس کے بارے میں آپ نے بہت سے وظائف سنے ہوں گے، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ دوستوں کو ایک خاص طریقہ اور باکمال وظیفہ بتانے والا ہوں، جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ نہ آپ کے دل میں کوئی حاجت باقی رہے گی اور نہ آپ کا کوئی کام ادھورا رہے گا۔ آپ کے روزگار میں ترقی اور عروج ہوگی۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے، رب تعالیٰ اس کام میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو ہر کام کے لیے جلد از جلد پورا کرنے کے لیے بے صبر رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہر کام میں کامیابی ملے، یا وہ لوگ جو شادی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، جن کی عمر گزر رہی ہوتی ہے لیکن شادی کے اسباب دور تک نظر نہیں آ رہے، یا شادی کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا وہ لوگ جن کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالی شادی کے تمام اسباب پیدا فرمائے گا، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہوگی، بندشیں ہوگی، رب تعالی تمام تر رکاوٹوں اور بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرے گا۔ محترم دوستو، اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں، تو یہ وظیفہ آپ نرینہ اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم دوستو، اولاد کا ہونا ہر انسان کا خواہش ہوتا ہے، لیکن نرینہ اولاد زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے تو رب تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد، نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے رب تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، مجھے اولاد تو آپ نے عطا کی ہے، اس پر آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ جو مجھے نرینہ اولاد عطا کرے اور اس وظیفے کی برکت سے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ چند ہی دنوں میں جب آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے تو رب تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا، لیکن وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔
اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرے اور شیئر بھی کیا کرے تاکہ دوسرے مسلمان بہن اور بھائیوں کو بھی یہ وظیفہ پہنچ جائے اور آپ کے لیے یہ صدقے جاریہ ہو جائے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ ماہ محرم کے آخری ایام جب بھی آپ کو یہ وظیفہ ملے انہی دنوں سے لے کر آپ نے آخری محرم الحرام کے دن تک اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جو ہے آپ نے وضو بنانی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ وضو کر لے، کیونکہ وضو جو بندہ اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو ہے ان کی وہ گناہ جو ان کے اعضاء سے سرزد ہوئی ہے رب تعالی وہ معاف فرما دیتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ رب تعالی اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وضو کرنے کے بعد جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر قبل رخ بیٹھ کر آپ دوستوں نے 7 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنی ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے جس کے پڑھنے کے بعد رب تعالی بندے کی ہر ضرورت کو خود بخود پورا فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد رب تعالی بندے کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ خود بخود نکال دیتا ہے، کیونکہ درود شریف کا حکم رب تعالی نے خود دیا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پیارے دوستو، جب رب تعالی اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے لیے درود شریف پڑھنا اور بھی ضروری ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو ہے آپ نے آگے وظیفہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے پڑھنی ہے قرآن کریم کی یہ عظیم اور چھوٹی سی سورۃ الکوثر، وہ آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف 30 مرتبہ، ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، جس طرح آپ کو آسان لگے آپ نے اسی طرح سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے، ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مال اور دولت کے حصول کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقوں سے نکلنے کے لیے، پسند کی شادی کے لیے اور اولاد کے حصول کے لیے بڑا ہی اکسیر اعظم مانا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 30 مرتبہ سورۃ الکوثر کو آہستہ آہستہ کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے رب تعالیٰ کے 3 نام، جو کہ ایک ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام، اور یہ 3 نام رب تعالیٰ کے مال اور دولت کے حوالے سے بڑے ہی مجرب ہے، کیونکہ جو بندہ غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، جن کے پاس جو ہے دولت کی تنگی ہے، دولت نہیں ہے، تو پیارے دوستو یہ وظیفہ، یہ 2 لفظ 3 لفظ ان تمام دوستوں کے لیے بڑے ہی اکسیر ہے کہ آج سے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح رب تعالیٰ ان کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، کس طرح رب تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کے گھر میں روزی عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ ان تینوں لفظوں کو جو کہ مال اور دولت کے حوالے سے کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ پھر جتنا خرچ کرے گا اس سے کئی گنا اور زیادہ رب تعالیٰ عطا کرے گا۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ پڑھ لیں۔ تو پیارے دوستو، یہ رب تعالیٰ کے جو نام ہے وہ ہے یا اللہ، یا غنیو، یا مغنی، یا اللہ، یا غنیو، یا مغنی، یا اللہ، یا غنیو، یا مغنی۔
محترم دوستو، سورۃ الکوثر 30 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ آپ نے یہ 3 لفظ رب تعالیٰ کے 3 اسم مبارک کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ اس وظیفے کو مکمل کر لے تو آخر میں آپ نے درود شریف 7 مرتبہ دوبارہ پڑھنی ہے تاکہ آپ کے ہر عمل کو قبولیت حاصل ہو جائے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے اور رب تعالیٰ کے حضور جو ہے آپ کی ہر ضرورت پوری کی جائے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طریقے سے وظیفہ پڑھ لے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے بندے کے نصیب کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتے ہیں۔ بندہ جتنا بھی بڑا بد نصیب ہو، رب تعالیٰ کی دعا کے ذریعے سے اس کے نصیب کو کھول دیتا ہے، اور جو بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اتنا ہی وہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ پھر جب رب تعالیٰ خوش ہو جائے تو بندے کی ہر خواہش کو پورا فرما دیتا ہے، ہر ضرورت کو وقت آنے سے پہلے پورا کر دیتا ہے۔ بندے کو کبھی بھی غربت، تنگ دستی اور فقر اور فاقے نہیں لگتی۔ پیارے دوستو، کسی بھی پریشانی میں آپ کو رب تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر غم، ہر ضرورت کو رب تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس وظیفے کے بعد دعا ضرور مانگنی ہے، اور دعا بھی آپ نے سنت طریقے پر، اور آپ نے رو رو کر جو ہے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔